الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انسان کی اپنی فضیلت اور کامیابی کا دار و مدار زندہ رہتے ہوئے جو اعمال کیے جاتے ہیں ان پر ہے. جس کی زندگی جتنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنتوں کے مطابق ہوگی، وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی مقبول ہوگا اور یہ اعمال اس کے حق میں فضیلت کا باعث بنیں گے. ان اعمال کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اسے جنت بھی عطا فرمائیں گے اور جنت کے بلند درجات سے بھی نوازیں گے. تو سارا دار و مدار جو ہے وہ انسان کے اپنے زندگی میں کیے ہوئے اعمال پر ہے، خوابوں پر نہیں ہے. کہ اگر کوئی اپنے بارے میں کوئی اچھا خواب دیکھ لے یا کوئی کسی کے بارے میں اچھا خواب دیکھ لے تو وہ ان خواب کو بنیاد بنا کر اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے، وہ جنتی ہے، تو یہ اس کا دھوکہ ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خواب کی اپنی ایک حقیقت ہے. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت تو ختم ہو گئی لیکن مبشرات یعنی خوشخبری دینے والی چیزیں باقی ہیں. لم یبق من النبوت الا المبشرات، نبوت میں سے صرف مبشرات باقی ہیں، باقی نبوت ختم ہو چکی ہے. حضرات صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول یہ مبشرات کیا ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے خواب، نیک خواب، یہ مبشرات ہیں. چنانچہ ایک دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. ان حدیثوں کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ نبوت تو ختم ہو چکی ہے، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبوت ہی کا ایک حصہ تم میں باقی رکھا ہے جو ہمیشہ رہے گا. کہ جس طریقے سے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے نبی کو بہت ساری چیزیں بتائی جاتی تھی، تو نبوت ختم تو وحی بھی ختم. لیکن ایک وقت ایسا گزرا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں کے ذریعے سے بہت ساری باتیں بتائی جاتی تھی. چنانچہ آپ کو پتا ہوگا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینے کا موقع آیا، آپ کی بعثت کا موقع آیا، تو شروع کے 6 مہینے کوئی وحی نہیں آئی تھی، بلکہ آپ پر خواب آیا کرتے تھے. آپ ایک خواب رات کو دیکھتے اور جب صبح اٹھتے تو بالکل اسی طریقے سے وہ واقعہ پیش آ جاتا جس طرح سے خواب میں دیکھا تھا. روزے روشن کی طرح سے وہ بات واضح ہو جاتی. یہ سلسلہ 6 مہینے رہا. پھر اس کے بعد وحی آئی اور وہ وحی کا سلسلہ 23 سال تک رہا. یہ 23 سال جو وحی کا سلسلہ رہا ہے، اس میں شروع کے 6 مہینے بھی داخل ہیں جس میں صرف خواب آیا کرتے تھے. وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے نہیں آتی تھی. چنانچہ جو یہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، 46واں حصہ ہے، 46واں. اگر آپ اس کا حساب لگائیں تو وہ اسی حساب سے بنتا ہے کہ 23 سال تک آپ کی نبوت رہی اور اس میں 6 مہینے آپ پر صرف خواب آیا کرتے تھے. 23 کو اگر آپ 2 سے ڈیوائڈ کرو تو 46 بنتے ہیں، تو 6 مہینے 46واں حصہ بن جاتا ہے. 6 مہینے 46واں حصہ بن جاتا ہے. تو ٹوٹل نبوت کے 23 سالوں میں 6 مہینے جو 46واں حصہ بنتا ہے وہ صرف اور صرف خوابوں پر تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے تھے اور وہ صبح اسی طریقے سے واقع ہو جایا کرتا تھا. اب مومن اگر خواب دیکھتا ہے، مسلمان اگر خواب دیکھتا ہے، اب اگر اس کو اس میں اچھی بات نظر آتی ہے تو وہ اس کے لیے ایک خوشخبری ہے، اس کے لیے ایک نعمت ہے. اور اگر اس کو اس میں کوئی بری بات نظر آتی ہے تو اس سلسلے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہے. اگر اچھا خواب آئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس عمل میں اپنے آپ کو لگا دیں جو عمل آخرت کے اندر کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے. برا خواب آئے تو بستر سے اٹھ کر 3 مرتبہ بائیں طرف تھتکار دے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور جس کروٹ پر لیٹا تھا اب دوسری کروٹ پر لیٹ جائے. تو اللہ کے رسول نے ہم کو یہ بھی بتا دیا کہ جو برے خواب آتے ہیں وہ شیطانی اثرات کی وجہ سے آتے ہیں. کوئی ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے، کوئی گندے خواب دیکھتا ہے. خواب انسان کے اختیار میں تو نہیں، آ جاتے ہیں. بہت کچھ دیکھتا ہے تو یہ سب شیطان کی طرف سے ہے. تو اس سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتایا. تو ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ خواب کی اپنی حقیقت ہے. یہ بات اس لیے بتانی پڑ رہی ہے کہ اس دور میں ایک طبقہ ہے جو خواب کا سرے سے انکار کرتا ہے کہ سچے خواب اور یہ خواب یہ سب کوئی حقیقت نہیں ہے. ان کی تعبیرات معلوم کرنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف کے خواب ہی کا تذکرہ کیا ہے.
قرآن میں کہ حضرت یوسف نے خواب دیکھا کہ میں 11 ستاروں کو اور چاند اور سورج کو کیا کر رہا ہوں؟ سجدہ کر رہا ہوں. انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا. قرآن میں تذکرہ موجود ہے، اس کا انکار کا کیا مطلب بنتا ہے؟ احادیث بھری پڑی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرات صحابہ فجر کی نماز کے بعد آ کر اپنے اپنے خواب بیان کیا کرتے تھے اور حضور اس کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے. خواب کی تعبیر مستقل ایک علم اور ایک فن ہے. بڑے بڑے معبرین گزرے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیرات احادیث میں موجود ہیں. تو ایک طبقہ ایسا ہے جو سرے سے خواب کا ہی انکار کر دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا طبقہ ہے جو خوابوں کے پیچھے ہی پڑا ہوا ہے. اس نے خواب ہی کو فضیلت کا معیار سمجھ لیا ہے کہ اچھے اچھے خواب اگر اپنے بارے میں دیکھتا ہے تو اپنے بارے میں کچھ سوچنے لگتا ہے کہ میں بہت بڑا ولی بن گیا، میں بہت بڑا نیک بن گیا. اور کسی دوسرے کے بارے میں دیکھتا ہے تو اس کو جا کر بتاتا ہے، پھر وہ اپنے بارے میں کچھ گمان کرنے لگتا ہے. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ خوابوں کا چلن اب اتنا ہو گیا ہے کہ عام لوگ تو چھوڑیے، اچھے اچھے خواص کے اندر بھی اس کا چلن ہوتا ہے. اور اس قسم کے پیر اور مشائخ جو ہے اپنے مریدوں کے سامنے اور علماء اپنے سننے والے بیان سننے والوں کے سامنے اور لوگ دوسروں کے سامنے اپنی فضیلت کے خواب بیان کرتے رہتے ہیں. مجھ کو یہ خواب نظر آیا، مجھ کو وہ خواب نظر آیا. حالانکہ یہ ساری چیزیں فضیلت کا سبب نہیں ہو سکتی. اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. خواب کی جو تعبیر ہوتی ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ بہت بڑے بڑے معبرین گزرے ہیں، تعبیر بیان کرنے والے. یہ ایک مستقل علم اور ایک مستقل فن ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ملکہ ہے جس کی بنیاد پر انسان خواب کی تعبیر بیان کرتا ہے کہ اس خواب کے ذریعے سے آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں، اور شاید ان سے بڑا اس دنیا کے اندر کوئی خواب کا معبر نہیں گزرا ہے. ان کی کتاب بھی موجود ہے. بڑے بڑے عجیب واقعات ان کے، بڑی عجیب عجیب تعبیرات ان کی ہیں. انہوں نے اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود خواب کی جو حقیقت بیان کی ہے وہ ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے. وہ فرماتے ہیں الرؤیا تسر ولا تغر. خواب انسان کو خوش ہونے کا ذریعہ تو بن سکتا ہے لیکن دھوکے میں پڑنے کا ذریعہ نہ بنے. یعنی خواب کے ذریعے سے اگر اچھا خواب آئے تو انسان خوش ہو، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے. خواب ایک نعمت ہے، لیکن اس کے ذریعے سے دھوکے میں نہ پڑے. آج ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ خواب کے ذریعے سے دھوکے میں پڑا ہوا ہے اور طرح طرح کے فتنوں کا شکار بھی ہوا ہے. یہ چیز سمجھنے کی ہے. اصل جو دار و مدار ہے وہ انسان کے اپنے زندگی کے اعمال پر ہے کہ اس کی زندگی میں کتنی سنت و شریعت ہے، یہ کتنا شریعت کا پابند ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا مطیع و فرما بردار ہے، یہ کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی چلاتا ہے. اس پر دار و مدار ہے، خواب پر دار و مدار نہیں ہے. زندگیاں سنتوں سے خالی ہے، زندگیاں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے خالی ہے. اور اچھے خواب کی بنیاد پر، چاہے اس نے خود دیکھا ہو یا کسی نے اس کو سنایا ہو، وہ اپنے بارے میں اگر یہ گمان کرتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا آخرت میں تو یہ دھوکے میں ہے. علامہ ابن سیرین جو فرماتے ہیں کہ خواب کے ذریعے سے دھوکے میں کبھی مت آنا. شیطان بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے تصرفات کے ذریعے سے
خواب کے ذریعے پیش کرتا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ انسان کے اپنے خیالات کبھی کبھی خواب کی شکل میں متشکل ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ انسان کی اپنی زندگی جس کو وہ جانتا ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور پھر وہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ میں تو بڑا بزرگ بن گیا، میں تو بڑا ولی بن گیا، میں تو اللہ کا محبوب بن گیا، میں تو جنتی بن گیا۔ یہ ہے شیطان کے دھوکے میں ڈالنے کا بہت بڑا طریقہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے تعلق سے ایک بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جو شخص مجھے خواب میں دیکھے اس نے یقیناً مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ میری صورت میں ظاہر ہو سکے۔ یہ شیطان میں طاقت اللہ تعالیٰ نے نہیں۔ شیطان ہر انسان کی شکل بنا سکتا ہے، یہاں تک کہ شیطان خدا کی صورت میں بھی خواب میں آ سکتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو صورت سے پاک ہیں، لیکن شیطان یہ ظاہر کر سکتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں خواب میں شیطان نہیں آ سکتا۔ تو جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، یقیناً اس نے حضور کو ہی دیکھا، بشرطے کہ آپ کو آپ کے معروف اور مشہور وہ حلیہ جو احادیث میں آیا اس میں دیکھا ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے اس نے جو ہے وہ خواب میں دیکھا، تو اس نے حضور ہی کو دیکھا۔ علماء نے اس جگہ پر ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے جو خواب میں دیکھے تو اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا۔ اگر کوئی آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھے، خواب میں نہیں، تو اس میں امکان ہے اس بات کا کہ شیطان حضور کی شکل میں آ جائے۔ یہ ایک باریک بات ہے، خواب میں تو نہیں آ سکتا، لیکن بیداری میں شیطان حضور کی شکل بنا کر سامنے آ سکتا ہے۔ شیطان کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے۔ جن کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو آگ سے بنا ہے وہ یتشکل باشکال مختلفہ، مختلف شکلوں میں اپنے آپ کو ڈھال سکتا ہے، تو وہ بیداری کے اندر حضور کی شکل میں اپنے آپ کو ڈھال کر سامنے لا سکتا ہے، لیکن خواب کے اندر نہیں لا سکتا۔ اب اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی نیک بختی کی بات ہے کہ اس کو حضور خواب میں نظر آئے۔ لیکن اس کے لیے بہت سارے لوگ جو کوششیں کرتے ہیں کہ بھئی حضور کو خواب میں دیکھنا ہے، اس کے لیے بہت سارے عمل کرتے ہیں۔ ایک ذوق یہ ہے کہ اتنی مرتبہ درود شریف پڑھو اور اس کے بعد یہ عمل کر تو حضور خواب میں آئیں گے۔ بعض بزرگوں کا، بعض لوگوں کا طریقہ یہ ہے، اور بعض بزرگوں کا طریقہ یہ کہ بھئی نہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی ایسا عمل کریں کہ حضور ہم کو خواب میں آئے، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کے ذریعے سے خواب میں لانا اور پھر اس کے بعد آپ کے سارے آداب اور سارے تقاضوں کو پورا کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو بزرگوں کا ایک رجحان یہ ہے کہ بھئی اس طرح سے عمل نہ کیے جائے۔ کہ بتانا میرے لیے اس لیے ضروری ہے کہ بہت سے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ بتا دو کہ حضور خواب میں نظر آئے۔ کیا ہمارا ایمان اور کیا ہمارے اعمال اس لائق ہیں کہ ہم اپنے ان عملوں کے ذریعے سے حضور کو خواب میں لانے کی کوشش کریں اور پھر آ جائیں تو اس کا حق ادا کریں؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود دکھا دیں، بھلے ہم نالائق ہیں اور اللہ نے ہم کو دکھا دیا، تو جب اللہ نے دکھایا تو اللہ ہی آداب کے طریقے بھی سکھا دے گا، لیکن خود ہی کوشش کر کے لانا اس کو بہرحال پسند نہیں کیا گیا ہے۔ تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی خواب میں دیکھے تو وہ اللہ کے رسول ہی ہے۔
اب اگر خواب میں حضور نے کوئی ایسی بات بتائی، کوئی ایسی تعلیم کی جو شریعت کے مطابق ہے، تو اس پر عمل کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر کسی کو خواب میں حضور آئے اور آپ نے فرمایا کہ بھائی سنتوں کا اہتمام کرو، درود شریف کا اہتمام کرو، تو یہ حضور کی تعلیم اور شریعت کے مطابق ہے، اب اس میں آگے بڑھنا چاہیے. لیکن اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو شریعت کے دائرے میں نہیں آتی، جو شریعت کے دائرے میں نہیں آتی، تو حدیث میں تو آ رہا ہے کہ آپ جو خواب میں دیکھ رہے ہیں حضور کو، وہ حضور ہی ہیں، اور آپ جو بات فرما رہے ہیں وہ شریعت کے دائرے میں نہیں آ رہی ہے، تو کیا کریں؟ تو ہم اس بات پر عمل نہیں کریں گے. ہم اس بات پر عمل نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس بات کا تو یقین ہے، صحیح احادیث سے بات ثابت ہے کہ جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے حضور ہی کو دیکھا. لیکن اس بات کا امکان ہے کہ حضور نے جو بات کہی وہ تم صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائے، تم کو شبہہ پیدا ہو گیا، شیطان نے اٹھنے کے بعد کوئی غلط وسوسہ ڈال دیا. یہ بہت ساری چیزوں کے امکانات ہیں بات کے تعلق سے، کیونکہ یہ بات یقین ہے کہ حضور شریعت کے خلاف تو بول نہیں سکتے. اب اگر یہ بات ہمارے ذہن میں آ رہی کہ حضور نے ایسا فرمایا تو یقیناً یہاں پر کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے. ہم حدیث کو تو غلط نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے جو ہے وہ خواب میں حضور کو نہیں دیکھا، نعوذ باللہ، کیونکہ اللہ کے رسول خود فرما رہے کہ تم نے خواب میں دیکھا تو مجھے ہی دیکھا. ہاں، جو بات کہی جا رہی ہے وہ بات میں کچھ ہمارے اپنے خیالات مل گئے ہیں، کچھ ہماری سمجھ میں غلطی ہو رہی ہے، یا شیطان نے اٹھنے کے بعد ہمارے دماغ میں کوئی وسوسہ ڈال دیا. خلاصہ اس کا کیا ہے کہ وہ بات کو مانا نہیں جائے گا. میں اس کے اوپر آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ بہت بڑے قاضی گزرے ہیں جن کے پاس اسلامی حکومتوں میں، جیسے یہ کورٹوں کے اندر مقدمات جاتے ہیں، تو اسلامی حکومتوں میں قاضیوں کے پاس جو ہے مقدمات فیصلے کے لیے آتے ہیں. ایک مقدمہ ان کے پاس پہنچا، انہوں نے اس مقدمات کی پوری چھان بین کی اور جو مدعی تھا جس نے دعویٰ پیش کیا تھا اس سے گواہ مانگے. گواہ حاضر ہوئے، گواہ کی پوری تحقیق ہوئی. سب کچھ ہو جانے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ دعویٰ کرنے والا جو بندہ ہے مدعی وہ حق پر ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے. لیکن ان کے دل میں ایک بات آئی کہ چلو آج فیصلہ نہیں کرتے، کل فیصلے کا اعلان کریں گے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی کل فیصلے کا اعلان ہوگا، باقی مقدمہ جو ہے وہ میرے نزدیک فیصل ہو چکا ہے، اعلان کل ہوگا. اس میں ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ بھائی تھوڑا سا اور بھی غور و فکر کر لیں گے، اس لیے کہ مقدمات کا فیصلہ کرنا کوئی آسان کام تو ہے ہی نہیں. اسلام کے اندر آستھاؤں کی بنیاد پر فیصلے تو ہوتے نہیں، آستھاؤں کی بنیاد پر فیصلے ہوتے نہیں. اسلام تو قانون اور ضابطوں کے مطابق فیصلے کرتا ہے. بہرحال جب رات کو سوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو کہا کہ تم جو فیصلہ کرنے جا رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، فیصلہ ایسا ہونا چاہیے. صبح اٹھے، بڑے پریشان ہوئے، پھر دوبارہ غور فکر کرنا شروع کیا. اب جب شریعت کے ضابطوں کے مطابق دیکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی وہ کہیں بھی اس فیصلے کے اندر مطابقت نہیں رکھتی تھی، میچ نہیں ہو رہی تھی، دلیل کسی بھی اعتبار سے جم نہیں رہی تھی. اب بڑے پریشان ہوئے کہ ایک طرف خواب میں حضور مجھے آ رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم جو فیصلہ کرنے جا رہے ہو وہ غلط ہے، جبکہ میں نے شریعت کے قانون قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر جو ضابطے اس کے مطابق یہ نتیجہ نکالا، اور آپ جو فرما رہے ہیں وہ بالکل اس کے مطابقت نہیں رکھتا. اس زمانے کے جو خلیفہ تھے ان کے پاس پہنچے، اپنی بات رکھی اور کہا کہ جتنے علماء ہیں سب کو جمع کیا جائے کہ اس مسئلے میں کیا کیا جائے. چنانچہ سارے بڑے بڑے علماء کو خلیفہ نے بلایا، سارے
دربار میں حاضر ہوئے اور یہ پھر بات رکھی گئی کہ اس طرح کا مقدمہ آیا ہوا ہے. قاضی صاحب جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے شریعت کے ان ضابطوں ان قانون کے مطابق، لیکن انہوں نے رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ فرما رہے ہیں کہ تمہارا یہ فیصلہ غلط ہے، فیصلہ ایسا ہونا چاہیے. اب سارے بڑے بڑے علماء پریشان کہ ایک طرف اللہ کے رسول ہیں، دوسری طرف ان کا اپنا فیصلہ ہے. تو سب یہ کہنے لگے کہ بھئی ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ فیصلہ ہوگا جو آپ فرما رہے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا. جب آپ ہی کو دیکھا اور آپ فرما رہے ہیں کہ ایسا فیصلہ ہونا چاہیے تو ویسے ہی ہونا چاہیے، آپ تو صاحب شریعت ہیں. یہ سارے کے سارے علماء کہنے لگے. لیکن اس زمانے کے سب سے بڑے عالم جو اس صدی کے مجدد کہلاتے ہیں حضرت شیخ عز الدین ابن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ فیصلہ شریعت کے مطابق ہوگا، خواب کے مطابق نہیں ہوگا. شریعت کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، خواب کے مطابق فیصلہ نہیں کیا جائے گا. یقیناً آپ نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا، لیکن آپ کے ذہن میں جو بات آ رہی کہ حضور نے یہ بات فرما، اس میں کئی قسم کے احتمالات ہیں. ہو سکتا ہے کہ حضور نے جو کہا ہو آپ سمجھے نہ ہو سکتا ہے آپ کے دماغ کی کچھ بات اس کے ساتھ مکس ہو گئی ہو، مل گئی ہو سکتا ہے کہ اٹھنے کے بعد آپ کے دماغ میں شیطان کی طرف سے کچھ وسوسے ڈال دیے گئے ہوں. اس میں بہت سارے چیزوں کے احتمالات ہیں، گنجائش ہے، پاسبلٹی ہے، امکانات ہیں. لیکن جو شریعت ہمارے پاس پہنچی ہے مضبوط واسطوں کے ذریعے سے، ایک پوری لائن اور ایک چین ہے، وہ بہت پختہ ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. تو عمل جو ہے وہ اس شریعت پر کیا جائے گا جو اس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. خواب کے ذریعے سے فیصلہ نہیں کیا جائے گا. اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی گناہ ہو تو اس کو میرے گردن پہ رکھ دینا. اتنا ان کو یقین تھا. ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کے معاملات کے اندر اسی قسم کے بڑے علماء ہی فیصلہ لے سکتے ہیں. چنانچہ انہوں نے یہ بات رکھی اور اس کے ذریعے سے انہوں نے یہ سمجھا دیا کہ شریعت کے احکام کے مقابلے میں خواب کی کوئی حیثیت نہیں. تو الحمدللہ پھر اس طرح سے اس کا فیصلہ ہوا. تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اچھے خواب آئیں اس کو اپنے لیے خوشخبری سمجھیں، اپنے لیے ایک نعمت سمجھیں، لیکن اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھنا یہ بہت بڑی غلطی اور دھوکہ ہے. جیسے علامہ ابن سیرین نے فرمایا کہ خواب خوشی کی تو چیز ہے لیکن اس سے دھوکے میں پڑنا نہیں چاہیے. اور دوسری بات ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ خوابوں کے چکر میں پڑ کر جو زندگی کے اصل اعمال ہے اس سے غافل ہونا یہ عقل مندی. اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ خواب کے اوپر فیصلہ نہیں ہوگا، ہمارے اپنی زندگی میں کیے ہوئے اعمال پر فیصلہ ہوگا. اسی وجہ سے ان ماحولوں میں رہنے سے پرہیز کرنا چاہیے جہاں پر خواب کے اوپر تذکرے بہت ہوتے ہیں کہ حضرت بھی خوابی بیان کر رہے اور ان کو بھی خوابی سنایا جا رہا ہے اور بس بیانات میں بھی خواب ہی خواب ہیں. ان جیسی چیزوں سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ یہ چیزیں انسان کو عمل سے دور کر دیتی ہے اور صرف امیدوں پر جینا سکھاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.